آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک اصول 21واں وہ ہے اپنے مقصد سے لگن پیدا کریں۔ انسان جس مقصد اور جس کام کو اختیار کرے اس کام میں مخلص ہو کر لگ جائے، جس کام کے لیے آیا ہو اس کام کو ہر وقت ترجیح دے۔ اس میں ہمارے لیے دلیل آپ کا طائف کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، وہاں کے لوگ معاذ اللہ آپ کی قدر نہیں کرتے اور قبیلے کے سردار اور باشوں کو مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا مارتے ہیں۔ آپ زخمی ہو جاتے ہیں، لہو لوہان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے آ کر آپ بیٹھتے ہیں۔ یہ درخت کے قریب میں ایک باغ تھا، یہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ تو انہوں نے جب حضور کو زخمی حالت میں دیکھا ان کو بڑا ترس آ گیا، تو انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ جاؤ اس پیغمبر کو پانی اور اس کو انگور پیش کرو۔ غلام انگور اور پانی لے کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پیا، ایک انگور کا دانہ آپ نے لیا۔ اس غلام نے دیکھا تو کہا یہ جو آپ نے اللہ کا نام لیا، اس زمین میں تو ہم نے کسی سے یہ الفاظ کبھی نہیں سنے۔ وہاں تو لوگ کہتے تھے بسم اللہ اللات والعزیٰ، لات کے نام سے شروع، عزیٰ بت کے نام سے شروع، منات کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے تو کوئی شروع نہیں کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ میں نے آپ سے یہ جملہ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا وہاں میرے بھائی یونس ابن متہ آئے تھے۔ آپ نے یونس علیہ السلام کے جب انہیں حالات سنائے، وہ اتنا متاثر ہوا آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگ گیا۔ عتبہ اور شیبہ نے کہا دیکھو محمد کے اخلاق کا کیسا جادو ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ شخص مسلمان ہو گیا، گویا اس نے کبھی اپنے مالکوں کے ہاتھ پاؤں نہیں چومے تھے لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ گیا۔ یہاں مقصد سے لگن کتنی ہے۔ آپ جس مقصد دعوت کے لیے آئے تھے، آپ نے کھانا بعد میں کھایا، آپ نے انگور بعد میں کھائے، اس کو دعوت پہلے دی۔ معلوم ہوا انسان جس مقصد کے لیے جائے دعوت کے کام کو پہلے رکھے، اکرام کو مؤخر کرے۔ آج ساتھی اکرام کو مقدم کرتے ہیں، دعوت کو بعد میں رکھتے ہیں۔ اکرام مقصود نہیں ہے، دعوت مقصود ہے۔ اس لیے جب بھی موقع ملے دعوت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ آپ کو جب بھی موقع ہوتا آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، اور آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا یہاں آنا بے فائدہ نہیں ہوا۔ چلو ان لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میرے اوپر ظلم کیا، لیکن میرے یہاں آنے سے کم از کم عداس تو مسلمان ہو گیا۔ اور ایک آدمی بھی اگر ایمان لے آئے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ ذبح کرنے سے بہتر ہے ایک انسان کا ایمان لانا۔ تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا یہاں آنا بے فائدہ نہیں ہوا۔ تو اسوہ حسنہ آپ کا کیا معلوم ہوا؟ اپنے مقصد سے لگن اور دین کی دعوت کو اپنی ضروریات اور کھانے پینے پر مقدم کر